ایک شرابی نوجوان تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا، تو اپنے مرشد کے پاس جانا، تو سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ خود ہی پڑھائے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھائے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں تو اتنا گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس جا کر کہنے لگی، میرے مرشد، میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں گا تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ خود پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، اے مائی، وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہ کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں تو نے ایک بات پہ بھی عمل کیا ہوتا تو آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ نوجوانوں سنو، نوجوان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے، ماں تڑپنے لگی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی، جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے۔ اے گناہگار کی ماں، تو چاہے تو اس بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا اللہ مہلت دے بھی دے، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹا، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے، میں تجھے جنت میں ڈال دوں گی، فوراً جنت میں بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو۔ ادھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، ماں نے جب دروازہ کھولا ادھر مرشد کریم حضرت حسن بصری نظر آیا۔ ماں کہنے لگی، آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے، محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی
اس وقت میں سن رہا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میاں تو سویا ہوا ہے، او میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری تو یہاں سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، ادھر میرا دوست مرا ہوا ہے، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا۔ ہائے ادھر آنکھوں سے 2 آنسو بہے تھے، ادھر بخشش کے فیصلے ہو گئے تھے، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا، ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا